الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ابھی آپ نے سورۃ کہف کے 2-3 رکوع سنے میں نے بھی انہی آیتوں کو پڑھ دیا تھوڑا سا سورۃ کہف یہ گرمی کیسی ہے کیا ہیٹر چھوڑے ہوئی ہیں تو سردی لگتی ہے اپنے دل کی گرمی سے اپنے آپ کو گرماؤ یہ ہیٹر بند کرو سنیے تھوڑا سا وقت ہے اور دل کے کانوں سے سنیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے جس اللہ نے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب یہ سورۃ کہف جس اللہ نے نازل فرمائی یہ کتاب الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا اس کے اندر کوئی ایسی چیز رکھی کوئی ٹیڑھی کجی جس کے درست کرنے کی ضرورت پیش آئے جس میں ترمیم کی جائے جس کو درست کیا جائے ولم یجعل لہ عوجا یہ ایک وظیفہ ہے وقرآنا فرقناہ لتقرأہ علی الناس علی مکث آپ کا یہ کام کہ آپ سنائیں قرآن ماشاءاللہ ہمیشہ لتقرأہ علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا
جس طرح اس کو ہم نے اتارتے 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 اتارا، آہستہ آگے دیکھو، آہستہ آہستہ ہم نے اس کو اتارا، کیا دونوں میں پیچھا نہیں چل جاتا ہے، آرام سے بیٹھیے جس طرح بیٹھنے والے دور اول میں بیٹھتے تھے، جن کے سروں پر حرم کے پرندے آ کر کے بیٹھ جاتے، اس طرح قرآن کو بے جان ہو کر کے سنتے، قرآن وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث۔ انما المؤمنون، مومن کون ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے یہ ذکر کیا جائے اللہ کا، یہ سورۃ انفال، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جائیں، وجلت قلوبہم، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ، تو جب یہ آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جائیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کے ایمان پہلے سے زیادہ فربا، موٹے ٹھلے ہو جائیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، ایسا نہیں کہ جن کے سامنے قرآن پڑھا جائے اور وہ بہرے اندھے گونگے جس طرح ان کے سامنے، ان کو کیا پتا کہ یہ کیا چیز ہے، ایک بہرا ہو، گونگا ہو، اندھا ہو، اس کے سامنے کوئی بیان ہو، چاہے وہ قرآن ہو، اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ نا نا نا۔ ان فی ذلک لذکری، یقیناً یہ نصیحت نامہ، یہ حکم نامہ، لمن کان لہ قلب، اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کا دل دماغ ہو، لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، اور وہ سننے والا ہو اور حاضر باش ہو، شہید کے میں نے حاضر باش، دل دماغ کو لے کر کے اس طرح بیٹھے اور سمجھے کہ اللہ مجھے اپنے احکام سنا رہا۔ یہ بندہ تو ایک درمیان میں واسطہ ہوتا ہے، بندے کو نہ دیکھا جائے، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی اور بڑائی، اس کا خیال کیا جائے اور یہ یقین کیا جائے کہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کی کلام، اور ہم اس کے غلام اور باندے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جس طرح نبی علیہ السلام وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، یہ شان اس وقت کھڑا ہوتا ہے میرا بندہ، میرا گولا، میرا غلام، نبی علیہ السلام، سورۃ جن، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، اور وہ اس کو پڑھتا ہے اور ایک ہی کو پکارتا ہے، قَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، تو اس وقت لوگ اس پر اور ٹوٹ پڑتے ہیں اپنے سے بگانے، موافق سے مخالف، لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ، اور اسی کی کلام کو پڑھتا ہے اور اسی ایک کو پکارتا ہے، قَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، یہ قرآن پڑھا جائے، قرآن جو اپنے غلبے کا کرتا ہے اعلان، اے میرے ماننے والا مسلمان، اور تو کیوں ہے پریشان، اور تو دنیا میں کیوں ہے ناکام، اور دنیا میں تو کیوں ہے کسی غیر کا غلام، اور نفس کا غلام، اور شیطان کا غلام، اور بیوی کا غلام، اور زن پرست، وہ تو خدا پرست تھا، تو زن پرست تھا، وہ تو زر پرست تھا، بت پرستی میں اور زن پرستی میں کوئی فرق نہیں، زن پرست
جو بیوی کی فرمائشوں پر قربان، بیوی آئی اور ماں گئی، بیوی آئی اور خدا اور رسول گیا، وہ کیا ہے؟ وہ چاہے بیوی کو ڈانٹتا بھی ہے لیکن خدا کی قسم وہ زن پرست ہے، جو بیوی کی باتوں کے نیچے آ جاتا ہے۔ بیوی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بیویوں کو تو اپنے گھروں کے اندر، چار دیواری کے اندر رہنا چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، گوریوں کی طرح، گھوڑیوں کی طرح، جاہلیت کے زمانے کی طرح باہر بناؤ سنگار کر کے بکاؤ مال بن کر کے بازاروں میں ٹہلیں۔ لا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یہ کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ و رسول کے حکموں کے ماننے کا ارادہ کر چکے ہو، یہ خطاب خاص ہے۔ یا ایھا الناس، یہ خطاب عام۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب خاص۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنی بھی اصلاح کرو اور اپنے اہل و عیال کی بھی اصلاح کرو، تم پر دو ہی ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنی اصلاح، غیروں کی اصلاح۔ اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتا ہے کہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے، تم خسارے اور گھاٹے میں رہو گے جب تک کہ تم خود کامل ہو کر کے دوسروں کی تکمیل نہیں کرو گے۔ دوسرے تو دوسرے رہے، تم تو اپنے گھر والوں کو نہیں بچا سکتے۔ الرجال قوامون علی النساء، او مردو، او تمہیں کیا ہو گیا؟ او تم تو حاکم تھے اور وہ تمہاری محکومہ، وہ تمہاری محکوم تھی۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، جس طرح اللہ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیوں؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، مرد کماتا ہے اور بیوی کو کھلاتا ہے۔ آج کل تو بیویاں خود جو ہیں تو وہ دکانداریاں کرتی ہیں۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ، بیویاں جو ہیں تابعدار اللہ کی، خامدوں کی، صالح، فَالصَّالِحَاتُ قانتات، فرمانبرداری کرنے والیاں تھے، صالحات، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ تو تمہاری نگہبانی کرنے والی، تمہاری عدم موجودگی میں تمہارے گھر کی چوکیداری کرنے والی، تمہارے گھر کی چوکیداری، تمہارے گھر کی نگران، تمہارے بیوی، تمہارے بال بچوں کا خیال، اپنی عزت اور ناموس کا خیال، حافظات للغیب۔ جب تم باہر جاتے ہو وہ تمہارے گھر کی عزت، تمہاری عصمت اور تمہاری عزت اور نگہبان، عزت اور پاک دامنی کا خیال کرنے والی ہوتی ہیں۔ بما حفظ اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، ان کا حق بھی ہے لیکن تمہارا حق، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے بھی ہیں حقوق، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، لیکن مردوں کا درجہ بڑا ہے۔ وَالَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، نکاح تمہارے قبضے میں ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن یہاں کی اثرات تم پر بھی آ گئے۔ آج وہ بالکل آزاد، یہ پتہ چلے گا قیامت کے دن۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب تمہیں پکڑا جائے گا عورتوں کے ذریعے سے، وہ جیسا پہنتی ہیں لباس، جیسا فضول خرچیاں کرتی ہیں شادی غمی کے موقع پر، تم تو بے بس ہو جاتے ہو۔ شادی کے موقع پر تم لباس ایک خریدتے ہو اور اس کو ایک دن ہی پہنتے ہو اور کتنا پیسہ خرچ کر دیتے ہو۔ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، لباس دو قسم کے ہیں، اور ایک لباس یہ ظاہری لباس
یواری سواتکم، جو تمہاری کمزوریوں کو اور تمہاری شرمگاہوں کو یہ چھپاتا ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا، اور تمہارے لیے باعث زینت بھی ہے. زینت انا جعلنا، سورۃ کہف کی پہلے صفحے پہلی آیتیں ہیں. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، اس زمین کو ہم نے زیب و زینت سے آراستہ کر دیا ہے. لنبلوہم ایہم احسن عملا، تاکہ ہم تمہیں اور اس زیب و زینت میں آزمائیں کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے. احسن عملا، اکثر عملا نہیں ہے، اچھا عمل. احسن عملا. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، اس زمین کو آراستہ پیراستہ کر دیا گیا ہے. جس طرح ابھی جو آپ نے قاری صاحب نے پڑھا، ہاں جی، وہ رکوع، اس میں بھی یہ تھا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. یہ دنیا کی مثال، جس طرح یہ انسانوں کا جوڑا، اسی طرح یہ آسمان و زمین کا جوڑا. جس طرح یہ جوڑا جفت ہوتا ہے اور اولاد ہوتی ہے، اسی طرح وہ جوڑا اوپر سے پانی آتا ہے اور نباتات اور انگوریاں نکلتی ہیں. جس طرح وہ انگوریاں چند دنوں میں بالکل اللہ بیلی ہو جاتی ہیں. تذروہ الریاح، اسی طرح یہ اولاد اور یہ ساری چیزیں ان سب نے اس طرح ہو جانا ہے. اولاد ہمیشہ رہے گی، یہ ہمیشہ رہیں گے، تم ہمیشہ رہو گے. تمہیں وہ بیماریاں آئیں گی، ہسپتال میں تڑپائیں گی، تمہارے آپریشن ہوں گے اور چیر پھاڑ ہوگی. اس وقت نہ تمہاری بیوی کام آئے گی، نہ تمہارا مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی. بس ایک ڈاکٹر ہوگا اور ایک تم ہوں گے. تم تو ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں ہو اور آئے دن دیکھ رہے ہو. تم اللہ کے ہاتھ میں ہو. یہ حالات ہیں، لیکن تو بالکل بے فکر ہو گیا. یہ تجھ پر اچانک آئے گی موت، بالکل اچانک. اقترب للناس حسابهم، انسانوں کا حساب کتاب قریب آ گیا. اقتربت الساعہ، یہ حساب کتاب شخصی موت اور پورے عالم کی موت. ساعت یعنی قیامت. اقتربت الساعہ وانشق القمر، اور چاند دو کیا دیکھتا ہے، میری نظر ہے تیرے پر ہر پر. وانشق القمر، یہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا. انسان اس کا ہاتھ، اس کا اشارہ، اللہ اکبر کبیرہ. زمین میں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. آسمان میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اضرب بعصاک الحجر اضرب بعصاک البحر. تجھے تو یہ قوتیں حاصل تھیں، تو انبیاء علیہ السلام کا جانشین، آج تیری کوئی بات نہیں سنتا. تو اپنے آپ کو سنا اور اپنے آپ کو بنا تاکہ دوسرے تیری باتیں سنیں. تیری بات تیری بیوی نہیں سنتی، تیرا بیٹا نہیں سنتا، اور تو اپنے آپ کو بس جگا. اور تو دیکھ، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اب میں آپ سے باتیں نہیں کر رہا، یہ خدا کی باتیں ہیں. ہر دور اور ہر زمانے میں اللہ کے بندے آتے ہیں جو اس قرآن کو بیان کرتے ہیں. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ناطق کتاب بول رہی ہے حق حق. ھذا ہدی، ہدایت اس کے اندر بند ہے. دیکھ ووٹ کھڑا ہوا، ماشاء اللہ. تم نہ دیکھ، جس طرح کرو گے تو یاد رکھو. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جنات جو بڑے اناڑی سے ناری، وَإِصْطَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. جس وقت قرآن آ رہا ہے جن حیران کہ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، کہ اب ہم میں سے کوئی اوپر جاتا ہے
یجد لہ شہابا رصدا، اس کو آگ کا چواتا مواتا لگتا ہے. یجد لہ شہابا رصدا وانا لا ندری، ہم نہیں جانتے اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا، کہ معلوم نہیں رب کے کیا ارادے ہیں. پہلے تو ہم اوپر جاتے تھے اور وہاں سے کوئی چیزیں چراتے تھے اور لوگوں کے کانوں میں ڈالتے تھے، لیکن اب ہم نہیں جا سکتے. جن نے یہ پڑھا تھا، سنا تھا نا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. جو اللہ کا امر کو نافرمان، کیا ہے؟ اللہ کے حکموں کے توڑنے کا نام فسق ہے. فاسقون اللہ لا يهدي القوم الفاسقين. جو اللہ کے حکموں کا توڑنے والا ہے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا. ہدایت کوئی آسان بڑا مشکل کام. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جنوں کے لشکر ادھر ادھر چل نکلے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. ایک گروہ کو ہم پھیر پھرا کے جہاں میرا سونا پڑھ رہا تھا قرآن یعنی نبی علیہ السلام، ادھر ہم ان کو لے آئے. وَإِذْ إِلَيْكَ آپ کی طرف، وَإِذْ إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. جنہوں کے ایک ٹولے اور ایک گروہ کو وہ ہم لے آئے. اس طرح آپ کو بعض بازوں کو اللہ تعالیٰ یوں لے آتا ہے، اللہ کی توفیق سے آتے ہیں. فلما حضروہ، حضور پڑھ رہے تھے اور جب وہ حاضر ہوتے ہیں، اس طرح میں نہ کیا کرو. فلما حضروہ قالوا، جب حاضر ہوئے تو آپس میں کہنے لگے انصتوا، خاموش خاموش. انصتوا، حضور پڑھتے رہے اور یہ سنتے رہے سنتے رہے سنتے رہے. فلما قضی، جب نبی علیہ السلام نے ختم کیا، اللہ اکبر کبیرہ، یوں بیٹھے رہے. اور آج ہمیں بھی یہ حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. قرآن کو سنو تو پھر دیکھنا اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے. اور خدا کی قسم رحمت خدا کی اس طرح چم چم کر کے برستی ہے، لیکن کسی کو ادراک ہو اور کسی کا احساس ہو وہ اس کو محسوس کرتا ہے. ہر بندہ اس کو محسوس نہیں کرتا. فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون. بعض بندوں کو احساس ہوتا ہے اور ایک وقت آ رہا ہے جو تم بھی محسوس کرو گے. فلما حسوا باسنا اذا هم منها يركضون. اس وقت گھروں کو چھوڑ دو گے اور دوڑو گے. لا ترکضوا، اب کہاں نکلتے ہو، مت دوڑو. لا ترکضوا وارجعوا، واپس آؤ. الی ما اترفتم فیہ، جہاں تم خوشگپیاں لگاتے تھے. الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم، اپنے مکاناتوں میں. لعلکم تسألون، تم تو بڑے آدمی تھے، مصیبت کے وقت تمہاری طرف لوگ آتے تھے کہ چلو مولانا کے پاس، چلو وکیل صاحب دیا فلاں کے ساتھ، چلو پیر صاحب کے پاس، چلو فلاں کے پاس، بڑا افسر یہ بڑا. اور تمہارے پاس لوگ آتے تھے، آج تم خود اپنے گھروں سے دوڑ رہے ہو، کیا بلا ہو گئی. یہ حالات ہوتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی وہ جڑی کام کا پتہ چلا پاکستان میں، صدر بھی دوڑ رہا تھا، دوسرے تیسرے بھی، اچانک وزراء دوڑ رہے تھے. خاقان عباسی کار پر نکل کر کے دوڑا. اللہ اکبر کبیرہ، بہت بڑا آدمی تھا. وزراء دوڑ رہے ہیں. جس وقت آ جاتا ہے نا عذاب. چپ کر، وہ لقمہ دینے والا، چپ کر. ابابیل آئے تھے، ابابیل اور تھے. یہ ابابیل، یہ چڑیاں بھی جو ہے نا یہ بھی آتی ہیں. مچھر آتا ہے، ہاں جی، میزائل آتے ہیں، بم گرتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا بالکل. تنقیت آتے ہیں. قل انما علمها عند ربی، جب عذاب آتا ہے
اس کا علم صرف خدا کو ہوتا ہے. بالکل صدر تک کو پتہ نہیں تھا پاکستان میں جب وہ بم پھٹے وہ باہر نکلے ماشاء اللہ، اور اب تک وہ پھٹ رہے ہیں. یہ حالات ہوتے ہیں، اچانک یہ سب چیزیں ہونے والی ہیں. اچانک ان اللہ عنده علم الساعہ، اس بڑی قیامت کا علم بھی اللہ کو ہے، اور چھوٹا شخصی موت کا علم بھی خدا کو ہے. موت کب آتی ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعہ وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. کسی کو پتا ہے کہ میں کس سرزمین میں مروں گا اور کس جگہ میں میرا ٹوہا میرے قبر کھودی جائے گی؟ کوئی جس کو پتا ہے ذرا پتہ ذرا ہاتھ کھڑا کرو. مجھے ایمان ملے گا یا بے ایمان ہو کے میں جاؤں گا؟ کسی کو کیا پتا کہ میرے پاس کون سے فرشتے آئیں گے جو اکیلا دبائیں گے؟ یہ قرآن میں ابھی یہ آپ پڑھ چکے ہیں، بالکل سن چکے ہیں. اللہ اکبر کا کوئی پتہ نہیں. اس لیے انسان جو اللہ کا قائم مقام، اللہ کی صفات کا مظہر عطم، اللہ نے اس پر کتنی مہربانی فرمائی، اپنی کلام اس پر اتاری. اللہ اکبر کبیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. کیا عرض کروں؟ اللہ اکبر کبیرا. مجھے بتایا گیا کتنا ہی خالی ٹائم رہتا. پھر سورۃ کہف، اصحاب کہف کے معنی غار کے ہیں، وہ غار والے. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. تو کیا سمجھتا ہے غار والے یا پہاڑ والے؟